اشرف المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد المصطفى الامین وعلى آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین محترم، درس حدیث کا یہ جو نورانی سلسلہ کئی برسوں سے جاری ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آج جتنی حدیثیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، یہ ساری حدیثیں احیاء العلوم جو کتاب ہے اس سے لی گئی حدیثیں۔ یہ احیاء علوم الدین ہے اس کا پورا نام، احیاء علوم الدین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی گئی کتاب ہے۔ بعض لوگ اس کو احیاء العلوم پڑھتے ہیں، حالانکہ احیاء العلوم غلط ہے، احیاء العلوم پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، حلال طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ کسب معاش، محنت، مزدوری یا تجارت کر کے روزی روٹی حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس طرح اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم حلال طریقے سے کھائیں۔ جب حلال طریقے سے کھانا ہے تو حلال طریقے سے روزی حاصل کرنا ہے۔ تو کسب حلال میں جب بندہ مصروف رہتا ہے اور اس کی نیت یہ رہے کہ میں حرام سے بچوں گا، حلال طریقے سے کما کر میرا پیٹ پالوں گا، میرے بچوں کا پیٹ بھروں گا، اس ارادے سے محنت کرتا ہے، تو جتنی دیر وہ تجارت کرتا رہے گا یا زراعت کرتا رہے گا یا محنت مزدوری کرتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں برابر ثواب درج ہوتا رہے گا۔ جب نیت بدلتی ہے تو حیثیت بھی بدل جاتی۔ اگر نیت ایسی ہو کہ میں حلال طریقے سے روزی حاصل کروں، تو اس نیت کی وجہ سے مثلاً کوئی ٹیلر ہے، درزی، اس لیے کپڑے سیتا ہے کہ ان کپڑوں کی مزدوری حاصل کروں گا، میرے گھر کے اخراجات برداشت کروں گا، بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری کروں گا، اپنے ماں باپ کی ضرورت بھی پوری کروں گا، یہ ارادہ لے کر بیٹھ گیا سینے کے لیے، 10 بجے سے 1 بجے تک کپڑے سیتا رہا، لوگ سمجھیں گے کہ یہ درزی کا کام کر رہا ہے، مگر اس کی نیت کی وجہ سے وہ درزی کا کام بھی کر رہا ہے اور خدا کی عبادت بھی کر رہا ہے۔ اس کا غلہ بھی پیسوں سے بھر رہا ہے اور نامہ اعمال بھی ثواب سے بھر رہا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ جہاں حلال روزی نہیں آتی، عبادت میں ذوق نہیں آتا۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا،
قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، ذکر میں دل نہیں لگتا، تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ دل کیسے لگے گا؟ کیونکہ تمہارا دل خراب ہو چکا ہے، بیٹری کام نہیں کرتی کیونکہ بیٹری خراب ہو چکی ہے۔ اب بیٹری کو صحیح کرنا ہے تو اس کے اندر کا وائرس پورا نکالنا ہے، تو تم دیکھو کہ کہیں نہ کہیں تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ پہنچ گیا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے دل کی ایسی منفی کیفیت ہو گئی، نیگیٹو کیفیت ہو گئی تمہارا دل عبادت میں نہیں لگ رہا۔ تو اس حدیث سے فارغ ہو کر ہم ایک دوسری حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدنی داتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اگلی حدیث میں کہا کہ حلال کا طلب کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اب یہاں فرما رہے ہیں علم کا طلب کرنا، کیونکہ علم ایک روشنی ہے، اس روشنی کے بغیر آپ کوئی عبادت انجام نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو وضو کا علم ہی نہیں ہے تو آپ وضو کیسے کریں گے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کے اندر فرض کام کیا کیا ہے، پھر نماز پڑھنا عبادت ہے، نماز کا طریقہ معلوم نہیں، آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، پھر آپ جیسا آپ کا جی چاہے گا اس طرح پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو علم کے بغیر کوئی لوگوں کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ آج لوگ نکاح کر لیتے ہیں، نکاح سے پہلے بیوی کا حق کیا ہے انہیں اس کا علم نہیں، اور عورت کو شوہر کا درجہ کیا ہے، شوہر کا کتنا حق ہے اس پر، اس کا بھی علم نہیں ہے۔ تو علم نہ ہونے کی وجہ سے عبادت بھی بگڑ جاتی ہے، معاملات بھی بگڑ جاتے ہیں۔ تو اتنا علم ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے جتنے علم کی روشنی میں وہ فرض عبادتوں کو انجام دے سکے۔ تو علم کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پکے عالم بن جاؤ، اصطلاح میں عالم اسے کہتے ہیں جس نے ایک مقررہ نصاب پورا کر لیا، 7 سالہ کورس، اب اسے مختصر بنا کر 5 سالہ کورس کر دیا گیا ہے بہت سے مدرسوں کے اندر، مگر یہ جو 7 سال یا 5 سال ہیں بس یہ مشق کرانے کے لیے، ورنہ علم آدمی خبر میں جانے تک علم حاصل کرتا ہے۔ ہمارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا من المہدی الی اللحد، اے مومنو علم حاصل کرتے رہو، من المہدی تمہاری جھولی سے، بچپن کا جھولا جو ہے وہاں سے علم حاصل کرنا شروع ہو جائے، الی اللحد خبر میں جانے تک۔ مرنے کے لیے 1 دن باقی ہے، اس دن بھی آپ کو ایک علم مل رہا ہے، کوئی حدیث آپ کو سنائی جا رہی ہے، کوئی مسئلہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ جو محفل ہے آپ کی، یہ علم کی محفل ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ ایک 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ یہاں بیٹھتے کیوں ہیں، آپ کو ملتا کیا ہے؟ نہ آپ کو یہاں پر روپے پیسے ملتے ہیں، نہ کپڑا ملتا ہے، نہ کھانا ملتا ہے، اگر ملتا ہے تو علم ملتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ یہاں پہ بیٹھتے ہیں، تو جتنا وقت آپ یہاں پر لگا رہے ہیں، آدھا گھنٹہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو واقعی آپ یہ آدھا گھنٹہ عبادت میں بیٹھے ہوئے، اور مکمل آدھا گھنٹہ آپ کا نیکی میں صرف ہو رہا ہے، اور نیکی کا فرشتہ برابر آپ کے نامہ اعمال کو بھرتا جا رہا ہے۔ تو علم عبادت کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کرنا ہے تو عبادت کا طریقہ جاننا ہے،
عبادت کا طریقہ جاننا، اسی کا نام ہے علم۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، ہمارے سرکار سید ابرار، دونوں جہاں کے تاجدار، محمد الرسول اللہ، ہمارے دلوں کا قرار، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سعى علی عیالہ من حلہ فہو کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو کوشش کر رہا ہے، من سعى دوڑ دھوپ کر رہا ہے۔ دوڑ دھوپ کا مطلب کیا؟ دھوپ میں دوڑنا۔ مگر یہ اتنا عام ہو گیا کہ رات کے اندھیرے میں بھی آپ بھاگیں گے تو لوگ کہیں گے دوڑ دھوپ کر رہا ہے۔ دوڑ تو ہے مگر دھوپ تو نہیں ہے رات کا وقت۔ مگر محاورہ ہو گیا، آپ بارش میں بھی بھاگیں گے تو کیا اتنی دوڑ دھوپ کر رہے بارش میں؟ بارش پڑ رہی، دھوپ ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ لیکن محاورہ اتنا عام ہو گیا کہ اپنی خصوصیت سے محروم ہو گیا۔ تو جو دوڑ دھوپ کرتا ہے، بھاگتا ہے، محنت کرتا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، علی عیالہ، اپنے بچوں کے لیے، بچوں کی خاطر، من حلہ، حلال طریقے سے، حلال طریقے سے کما رہا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اس کا درجہ کیا ہے آپ سمجھیں؟ کیا اسے دنیا دار آپ کہیں گے؟ فہوا کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ آج اکثر میاں بیوی کے جو جھگڑے آتے ہیں، کئی قاضیوں کے پاس جاتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، اس جھگڑے اور شکایت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مرد اتنا سست مست رہتا ہے کہ کماتا نہیں، کماتا ہی نہیں، بیٹھ بیٹھ کے سو سو کے گزار رہا ہے۔ تو اب وہاں سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کیا ہے خامی تیرے شوہر میں؟ کام کو نہیں جاتے، کام کو نہیں گئے تو کمائیں گے نہیں۔ اب یہ عورت کرے گی کیا؟ اپنے ماں باپ کے گھر سے کب تک لیتی رہے گی؟ دوسروں سے مدد کب تک مانگتی رہے گی؟ اگر اس کا شوہر کما کر دے دے تو بڑے فخر کے ساتھ وہ اپنا جینا چلائے گی، اپنے باورچی خانے کو، اپنی رسوئی کو سجائے گی۔ مگر یہ ظالم کماتا ہی نہیں، یا گھومتا رہتا ہے۔ گھر میں رہی تو بیوی ٹارچر کرتی، اس لیے گھومتا، اس کی دکان میں جا کر بیٹھ گیا، بکتا 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 چائے پیتا رہا، پھر اس کی دکان میں جا کے بیٹھ گیا۔ ایسا ہی گزار کر کسی نہ کسی کے پاس جب کھانے کا وقت آیا لنچ، تو کسی دوست کے پاس کھا لیا۔ بیوی گھر میں کھائی یا نہ کھائی اس کی اسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کتنا خطرناک آدمی۔ دیکھیے، مرد کی عزت اسی میں ہے کہ وہ حلال طریقے سے کمائے، عورت کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اپنے گھر کو سجائے۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنتی شخص کا مقام کتنا اونچا بتایا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ موقع کہ ہر ایک کو ملے گا، یہ موقع اسی وقت ملے گا جب جنگ چھڑ جائے۔ اور ہمیں یہ حکم بھی نہیں کہ ہم خود جا کر جنگ چھیڑ دیں۔ جنگ چھڑ جائے تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے مجاہد بنتا ہے کوئی، مگر اتنا بڑا درجہ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مجاہد، یہ کون؟ محنت کر کے حلال طریقے سے کما رہا ہے اپنے بچوں کے لیے، اور اس میں بیوی بھی آ جاتی، اہل و عیال، بیوی بچوں کے لیے۔ چلیے اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب، حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا فِي عَفَافٍ كَانَ فِي دَرْجَةِ الشُّهَدَاء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے حلال طریقے سے کمانے والے کا مقام کتنا اونچا بتا رہے ہیں، ہم اسے دنیا دار سمجھتے۔ اسی لیے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے خماش و نخرو فرزند و زن۔ چیست دنیا، دنیا کیا ہے؟ فارسی میں چیست کا معنی کیا ہے؟ چیست دنیا، دنیا کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کوئی جا کر دکان میں بیٹھا دنیا دار ہو گیا، کھیتی باڑی کر رہا ہے دنیا دار ہو گیا، کسی کمپنی میں کام کرتا ہے دنیا دار ہو گیا۔ لیکن ہمارے عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے از خدا غافل بودن، خدا سے غافل ہو جانا یہی دنیا ہے۔ رب کو جس لمحہ بھول گیا تو مسجد میں بھی ہے تو دنیا دار ہے، رب کو یاد کر رہا ہے تو تیری دکان میں بیٹھا ہے تب بھی تو اللہ والا ہے۔ اللہ کی یاد تم کو اللہ والا بناتی ہے، اللہ سے غفلت تم کو دنیا دار بنا دیتی۔ نئے خماش و نخرو فرزند و زن، یہ کپڑے، یہ چاندی، یہ بیوی، یہ بچے، ان چیزوں کا نام دنیا نہیں ہے۔ اگر بیوی بچوں کا نام دنیا ہو جاتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء یہ بھی دنیا والے ہو جاتے۔ کتنے پیغمبر، چند پیغمبر ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیے، اکثر پیغمبروں نے تو نکاح کیا، ان کی بیوی تھی، ان کی اولاد ہوئی اور اولاد کی انہوں نے پرورش کی۔ تو جو دنیا کو طلب کرے گا وَمَن طَلَبَ الدُّنْيَا، جو دنیا کو طلب کرے گا یعنی حاصل کرے گا حلالن، حلال طریقے سے، فی عفافن، عفت کے ساتھ، یعنی بھیک مانگنے سے بچتا ہے۔ ایک بھیک مانگنا، ایک قرض لینا، دو قسم کے بھکاری ہوتے ہیں۔ ایک بھکاری وہ جو بھیک ہی مانگ لیتا ہے، یہ دوسرے قسم کا بھکاری ہے قرض لے کے واپس نہیں کرے گا۔ ہر محلے میں ایسے لوگ رہتے، آئیں گے بڑی محبت کے ساتھ، بالکل نرم بن کر، سامنے والے کو نرم بنا کر قرض لیں گے اور کہیں گے بس آپ سے لے رہا ہوں، میں بہت عزت والا آدمی ہوں، کسی سے قرض نہیں لیتا، کسی کو نہیں بولنا، مخفی رکھنا، میں 8 دن میں واپس کر دوں۔ ایسا 50-60 آدمیوں کے پاس لے لیتا، پھر اچانک محلے سے آدمی غائب، کیا بھائی وہ فلاں بھائی آتے تھے دکھتے نہیں نا، 4 دن سے نہیں دکھتے، گھر خالی کر کے چلے گئے بھائی، میرے پاس 10,000 لیا بھائی، تمہارے پاس 10 لیا، میرے پاس 10,000 لیا بھائی، میرے پاس 5,000 لیا بھائی، تو کئی لوگوں سے لے کے بھاگ جاتا۔ یہ بھکاری نہیں ہے، یہ چور، یہ قسم کی چوری ہے۔ بعض لوگ اس طرح پلاننگ کر کے ایک محلے میں کر کے دوسرے محلے میں جاتے، پھر وہاں پر خرچ کر کے ادھر سے کسی اور جگہ چلے جاتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، بھیک مانگنا، قرض، ضرورت پہ آدمی قرض لے سکتا ہے، مگر قرض لیتے وقت دل میں پکا ارادہ رکھے کہ میں ضرور بضرور واپس کروں گا، اور واپس کرنے کی مدت بھی مقرر کر لینا چاہیے۔ پیسہ آیا تو دے ڈالیں گے، یہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ اتنے مہینوں کے بعد، 1 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد، جب بھی دینا ہے وہ میعاد مقرر کر لیں۔ تو بھیک سے بچنے کے لیے کوئی حلال طریقے سے دنیا طلب کرتا ہے، کان فی درجۃ الشہداء، وہ شہیدوں کے درجے میں،
مقصد کیا ہے؟ میں دوسرے پہ بوجھ نہیں بنوں گا، دوسرے سے بھیک نہیں مانگوں گا یا دوسروں سے مدد نہیں مانگوں گا، میں میری محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کی پرورش کروں گا، حلال طریقے سے کماؤں گا، کسی کے آگے ہاتھ لمبا نہیں کروں گا۔ یہ سوچ کر کوئی محنت کرتا ہے، دنیا والے سمجھیں گے کہ دنیا والا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کان فی درجۃ الشہداء، وہ شہیدوں کے درجے میں پہنچ گیا۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اکل الحلال 40 یوما، جس نے حلال روزی مسلسل 40 دن کھائی، یعنی مسلسل 40 دن ایسے گزرے کہ حرام کا ایک دانہ بھی اس کے پیٹ میں نہیں گیا، اس طریقے سے سوچ سوچ کر کھایا، حلال طریقے سے کھانا، نور اللہ قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو چمکا دیتا ہے، نورانی بنا دیتا ہے، دل چمکتا ہے اس کا۔ جب دل چمکتا ہے تو ایسی چیزیں جان لیتا ہے جن چیزوں کو آدمی نہ کتابوں سے حاصل کر سکتا ہے، نہ اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ وَأَجْرَى يَنَابِعَ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ، اور حکمت کے چشمے اللہ جاری کر دیتا ہے۔ کہاں جاری کرتا ہے؟ اس کے دل سے جاری ہو کر اس کی زبان پہ آ جاتے ہیں۔ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ سننے والے دنگ ہو جاتے ہیں کہ یہ علم تمہیں کہاں سے ملا، یہ دانش، یہ سمجھ تم کو کہاں سے ملی؟ لوگ حیرت سے پوچھیں گے، مگر حلال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو روشن بنایا، اور دل روشن ہونے کی وجہ سے دل سے حکیمانہ باتیں نکل رہے ہیں۔ اللہ والوں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے ایک جملے میں اتنا مغز رہتا ہے کہ ہماری 2-3 گھنٹوں کی تقریر میں بھی وہ مغز نہیں رہتا۔ تو اللہ والوں کی ایک ایک بات میں ویسی حکمت ہوتی ہے۔ یہ حکمت انہیں کیسے ملی؟ حلال روزی کھانے کی برکت سے۔ 40 دن حلال روزی کھایا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نورانی بنایا، اور اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ بولتا ہے تو دماغ سے نہیں، دل سے بولتا ہے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اس کے بارے میں تو یہ شعر بہت مشہور ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ چلیے ایک اور حدیث عرض کرنے کے بعد میں اپنے اس جلسے کو ختم کر رہا ہوں، ورنہ حدیثیں تو اور زیادہ ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدنی داتا حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آتب طعمتک تستجب دعوتک، تیرا کھانا پاکیزہ بنا لے، تیری دعا قبول کر لی جائے گی۔ عطب طعمتک، عطب فعل امر ہے، طعمتک مفعول مضاف کاف مضاف الیہ۔ یہ محفل علم کی محفل ہے، ہلکا سا ہلکی سی کچھ عربی ترکیب بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کے پلے پڑے اٹھا لے، جس کے پلے نہ پڑے اس پر بوجھ بھی نہیں، کیونکہ چھوٹی موٹی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ عطب طعمتک، تیرے کھانے کو تو پاک بنا۔ پاک بنا کا مطلب کیا؟ حلال طریقے سے کھا۔
بالکل پاک صاف ہے روٹی مگر چوری کر کے لایا، دیکھنے میں پاک ہے حکم میں ناپاک ہے، حکم میں ناپاک ہے کیونکہ چوری کے ذریعے حاصل کی گئی۔ تو جب تم حلال طریقے سے کھاؤ گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تستجب دعوتک، تیری دعا قبول کر لی جائے گی۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ دعا کی قبولیت کے لیے دو شرطیں، ایک ہے اکل حلال اور دوسری شرط ہے صدق مقال، یعنی حلال کھاؤ، سچ بات کرو اپنی زبان سے۔ صدق مقال، مقال کا معنی بات، صدق کا معنی سچائی، بات میں سچائی ہو اور غذا حلال کی پیٹ میں پہنچے تو جو بھی دعا تم کرو گے یا دوسروں کے لیے تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہمیں حلال طریقے سے روزی روٹی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔